کہ کس طرح ایک عالم سے، کہ جو ایک عالم مادہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس سے کوئی چیز اس عالم میں کہ جو عالم برزخ ہے اس میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ وہ یہ بہرحال نظام الہی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر کچھ چیزوں کے اندر ایک ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ جب یہاں سے نکلتی ہیں تو دوسرے عالم میں کسی اور طریقے سے پہنچتی ہیں، اور یہ کسی اور مکتب کے اندر اتنا آپشن نہیں ہے، بلکہ بعض تو ایسے افسوس ہی ہے انسان بدبخت مکتب ہے کہ جو جن کے پاس یہ راستہ بھی ہے کہ ہم ہدیہ بھیج دیں وہ بھی نہیں بھیجتے۔ مثلا کہتے ہیں مثلا فاتحہ دینا بدعت ہے، یا مثلا ایسا آپ کے سامنے بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب کے فرزند کا انتقال ہوا پچھلے دنوں، خدا بہرحال اس کی مغفرت فرمائے۔ کئی لوگوں نے ان کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو خود دیوبند مکتب سے ہیں اور یہ فاتحہ جو ہے وہ خوانی کر رہے ہیں، جبکہ بہرحال انسان جو ہے وہ ظاہر ہے جب اصل مکتب سے یا اصل دروازے سے دور ہو جائے تو پھر بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جب انسان اس ولایت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے کہ جو حقیقت ہے، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ بہرحال ولایت جو ہے وہ بہرحال کسی ایک فرقے کا، فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ انسان کی بقا کا ہے، اور صرف یہاں کا نہیں ہے کہ یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑی سی زندگی میں آپ کو ایک محبت کیا دے سکتی ہے۔ بہرحال اگر آپ ویسے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ بھئی اہل بیت کے بہت سارے ماننے والے ایسے مشکلات میں ہی ہیں ساری زندگی، ظاہری طور پر تو اب آپ دیکھیں کہ بھی مشکلات میں رہے، یا مثلا بنی ہاشم جو تھی تاریخ کے اندر، ان کے اوپر ستم اتنا کیا گیا کہ انہیں دیواروں کے اندر زندہ چنوا دیا جاتا تھا، یعنی خوشبو آتی تھی، تو وہ تو یوں بولیں کہ بھائی ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے، یعنی ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے کہ ہم اہل بیت کو محبت کریں، اہل بیت کو مانیں، اور نتیجہ ہمارا یہ نکلے۔ آپ کے سامنے آج بھی جو نتیجہ اہل بیت کے ماننے والوں کا، کہیں آپ دنیا کے اندر دیکھیں بہرحال، لیکن ابھی تو تشیع کا پرچم دنیا کے اندر بڑا بلند ہو چکا ہے، خاص طور پہ فلسطین کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر اگر کوئی چیز بقا یا کامیابی کی طرف ہے تو وہ مکتب محمد و آل محمد ہے، کیونکہ اسی اللہم صلی علی محمد کیونکہ اگر ظلم کا مقابلہ کسی نے سکھایا ہے تو اسی مکتب نے سکھایا ہے، ظالم کے سامنے کھڑا ہونا کسی نے سکھایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے جو آدمی کربلا سنتا ہو، اور جو اب ایک چھوٹے بچے کی تیر کھانے کو، زخم کو سنتا ہو، اس کے سامنے یہ بچے اگر جا رہے ہیں تو اس کے ہاں تو پہلے سے یہ ہو رہا ہے، وہ تو پہلے سے دنیا کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ظلم ہو رہا ہے، اور اگر اصل راستے پر آ جاؤ تو یہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ آج بھی دنیا اگر اصل یعنی وہ نظام امامت پر آ جائے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد، رسول خدا نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے پیغمبر خدا کی، کہ جو کلام ربانی کی تائید کر رہا ہے، قرآن آپ کے سامنے پیش کر، وہ زبان جو ہے وہ مبارک کیا کہہ رہی ہے کہ علی اگر سب لوگ آپ کی ولایت پر آ جاتے تو ہم جہنم کو خلق ہی نہیں کرتے، یعنی پروردگار نے یہ کہا ہے کہ اگر سب ولایت علی ابن ابی طالب کو مان لیتے تو یہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے۔ دنیا میں بے شک آپ کو سختی ہے کہ مثلا میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، امتحان میں ہوں، وزان محترم امتحان اگر اہل بیت کے ماننے والے کا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ آزمائش اسی کی ہے، اور اسی لیے ہے کہ وہ اس کو پختہ کرے، اس کو بنائے، اس قابل بنائے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو سرخ رو ہو کر جائے۔ اصل کامیابی وہاں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں ہمیں افسوس تو ہوتا ہے کہ مثلا ہمارا رشتہ دار چلے گئے، کسی کی اولاد چلی گئی، تو ہمارے بہرحال ابا جو ہے وہ چلے گئے، لیکن افسوس ہوتا ہے، لیکن خوشی ہوتی ہے۔ خوشی کس بات کی؟ یہاں سے بہتر ہے، یہاں سے بہتر ہے۔ مثلا آپ اگر کو جا کے بولیں گے کہ بھائی یہاں وہاں سے واپس آ جاؤ، تو بولے میں کیوں واپس آؤں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی مثال آیت اللہ حسن زادہ عاملی رضوان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ قبرستان میں کسی کی جو ہے وہ تدفین میں گئے ہوئے تھے، ویڈیو آج بھی موجود ہے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی، کسی کو تدفانے، وہ عالم دین تھے، ان کے قبر پہ کھڑے ہو کر لوگ گریہ کر رہے تھے۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ جس طرح دو بچے یعنی دو جڑواں بچے ماں کے پیٹ میں ہوں، اور ایک پہلے آتا ہے، ظاہر ہے ایک بعد میں آتا ہے، جو پہلے آتا ہے جو آتا ہے وہ
اور پھر ایک دوسرا ظاہر ہے ایک بچہ، دو آپس میں ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہوں اور ایک چلا جائے یعنی ماں کے پیٹ سے باہر دنیا میں آ جائے تو دوسرا جو ہے وہ گریہ کرے گا کہ یہ میرا بھائی چلا گیا، میرے ساتھ تھا، دنیا چلا گیا۔ تو جب اس سے پوچھیں گے بچے سے کہ تمہارے لیے، تو کہہ رہا دنیا اتنی خوبصورت ہے، ماں کے پیٹ میں تو اندھیرا ہے، تاریکی ہے، دنیا میں تو اتنے رنگ ہیں، دنیا میں تو اتنی چیزیں ہیں۔ تو کہا اسی طرح جب آدمی اس دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے رہ جانے والے لوگ گریہ کرتے ہیں، لیکن وہ جو وہاں جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں دنیا کچھ اور ہے، وہاں حقیقت کچھ اور ہے۔ اور اگر کوئی محبت محمد و آل محمد پہ جاتا ہے، من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں دنیا سے چلا جائے جانے محترم، وہ تو ویسے ہی شہید ہے۔ اور ویسے ہی جو ہے وہ آپ لوگ جو لوگ بہرحال یہاں رہتے ہیں، بزرگوار ہیں، آپ کتنے سالوں سے اس بات کے گواہ ہیں کہ جو ہے وہ ابا یہی نماز پڑھنے آنا، کتنے سالوں سے اسی مسجد اسی امام بارگاہ میں نماز پڑھنا، کوئی مجلس نہیں چھوڑنا، کتنے سالوں سے ان کی، جب بہرحال کچھ سالوں سے 2 سال سے تھے وہ بیڈ پہ آ گئے تھے، مریض تھے، ورنہ جب تک ان کے، میں نے خود مشاہدہ کیا، جب تک ان کے اندر طاقت ہوتی تھی بیٹھ کے پڑھ سکتے تھے، انہوں نے تہجد کی نماز تک نہیں چھوڑی اپنی۔ یعنی واقعاً انسان اگر یہ بہرحال ان کی اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت، جب ان سے گفتگو کرنا، مجلس کی باتیں کرنا، ذکر کرنا، اور اہل بیت کے ساتھ اپنے آپ کو، یہ خوش نصیبی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسا اپنا خاتمہ کروا کے جائے کہ جو ہے وہ ذکر میں انسان مشغول رہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ کہنا آسان ہے لیکن زندگی ایسی گزارے کہ انسان کا خاتمہ ایسا ہو۔ عزیزان محترم،